بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن الاعمال حق، اعمال کا وزن کرنا حق۔ والوزن حق، اور وزن حق ہے، یہ متن ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن ثابت ہے، الحق جو حق ہے۔ وزن اس دن یعنی قیامت کے دن حق ہے، تو قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا۔ تو اس کے لیے قرآن مجید سے دلیل دیے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، والوزن یومئذ الحق، اور وزن یومئذ اس دن ثابت ہے، الحق جو حق ہے، تو وزن اس دن حق ہے۔ یاد رکھنا، یہ الوزن موصوف ہے اور یہ الحق صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہے، اور یومئذ یہ مضاف الیہ مل کر مفعول فی ثبت یا وقع فعل کے لیے پھر یہ خبر بنے گا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور بعض یہ کرتے ہیں کہ والوزن یہ مبتدا اور یہ یومئذ یہ مفعول فی ہو کر مضاف الیہ مل کر مفعول فی، پھر یہ خبر بنے گا، یہ مبتدا خبر ہے، اور یہ الحق یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے ہوا، والوزن یومئذ وہو الحق، اور وزن یومئذ اس دن ثابت ہے، وہو الحق اور وہ حق ہے۔ اور بعض جو ہیں نحویین وہ کہتے ہیں کہ الحق یہ بدل ہے، یومئذ یہ جو مفعول فی کے اندر جو ضمیر نکالتے ہیں، مفعول فی اس کے لیے ثبت نکالتے ہیں یا حصل نکالتے ہیں یا وقع نکالتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، اس سے ہوا ضمیر اس کے اندر مبدل منہ، اور یہ حق اس سے بدل ہوگا، پھر مبدل منہ بدل مل کر پھر یہ سارا خبر بنے گا اور الوزن مبتدا ہوگا۔ تو وزن قیامت کے دن حق ہے۔ والمیزان، میزان جو ترازو ہے، یہ میزان یہ اصل میں تھا میوزان، پھر آپ نے قانون پڑھا ہے علم الصیغہ میں کہ واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا ہو جاتا ہے، تو میوزان سے کیا ہو گیا میزان، جیسے میعاد، میعاد اصل میں کیا تھا میوعاد، تو یہ میوزان اس میں آلہ ہے، وزن کرنے کا آلہ، ترازو۔ والمیزان یہ آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں، والمیزان عبارت، یہ میزان ترازو عبارت ہے، عما اس چیز سے، یعرف به مقادیر الاعمال، جس کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے اعمال کی مقداریں۔ تو اعمال کی مقدار کس کے ذریعے معلوم ہوگی؟ ترازو کے ذریعے، ترازو میں تولیں گے تو پتہ چل جائے گا کتنا باری ہے، تو اعمال کی مقداریں ترازو سے معلوم کی جائے گی۔ ابھی وزن اعمال کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہوگی، تو شارح کہتے ہیں عقل اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے، یعنی عقل میں نہیں آ سکتا کہ کس طرح ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں والعقل قاصر، اور عقل قاصر عن ادراک کیفیتی ہی، اس کی کیفیت کے ادراک سے، پانے سے، اس کی کیفیت کے پانے سے۔ اب معتزلہ جو ہے وہ وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے یہ تو اعراض ہے، کوئی بھی عمل آپ جب کرتے ہیں اس کا جسم ہے نہیں، اس کا تو کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو اعراض ہے، اور آپ کوئی جب عمل کرتے ہیں وہ تو عرض ہے، اور اعراض تو باقی نہیں رہتے، وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی کام کر لیا تو وہ تو کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ معدوم کا کیا نہیں ہو سکتا، اعادہ نہیں ہو سکتا، اور اگر معدوم کا اعادہ بھی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا وزن کیسے کریں گے، اس لیے کہ اس کا تو جسم نہیں ہے، جو آپ جو اعمال کرتے ہیں اس کا تو جسم نہیں ہے، تو اس کو کیسے تولیں گے ترازو میں۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، دوسرا اعتراض کہ دیکھو کہ جو اعمال ہے، بندے کے جو اعمال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو پھر وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اعمال تو پہلے سے ہی اللہ کو معلوم ہے، تو وزن کرنا تو بے فائدہ ہے، لغو ہے، اور اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی غرض ہے،
معلل بالاغراض کا یہ معنی ہے بھئی انسان کے افعال معلل بالاغراض، انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے ویسا تو نہیں کرتا، اس میں کوئی غرض ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہم عالم بن رہے، آپ عالم بن رہے، تو غرض مقصد کیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر آگے یہ دوسروں تک پہنچائے، اس پر عمل کرے، خود بھی جنت میں جانے والے بن جائے، دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے والے، یہ غرض ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں کیا غرض ہے کہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ معلل بالاغراض ہے، اس میں کوئی غرض ہے؟ تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض، یعنی اللہ تعالیٰ جو کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی غرض ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، جبکہ حکماء کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں۔ اور ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے، اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے غرض ہونا لازم نہیں ہے۔ ہاں بعض کاموں میں کوئی غرض ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات دیتے ہیں تو اس میں کیا غرض ہوتا ہے؟ تاکہ انبیاء کی تائید ہو جائے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ جب کہ وزن اعمال، بندوں کے اعمال یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو وزن کی کیا ضرورت ہے؟ وزن کرنا تو ایک بے فائدہ چیز ہے، لغو چیز ہے۔ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کریں گے تو پھر تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہے۔ تو شارح آگے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیں، پہلے تو ہم تسلیم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ اگر مان بھی لیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہے، تو شارح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وزن اعمال میں کوئی ایسی مخفی حکمت ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو، اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہونا، ہمارا اس حکمت پر واقف نہ ہونا، یہ عبث کو ثابت نہیں کرتا۔ تو وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ، اور انکار کیا ہے اس وزن کا معتزلہ نے، کیوں؟ کہ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ أَعْرَاضٌ، اس لیے کہ اعمال اعراض ہے، مطلب اس کا جسم نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتے، اور کوئی بھی عمل جب آپ کریں وہ تو ختم ہو جاتے، معدوم ہو جاتے، اور معدوم کا کیا نہیں ہو سکتا؟ اعادہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اعادہ ہو بھی جائے تو وزن کیسے کریں گے؟ اس کا تو جسم نہیں ہے، وزن تو اجسام ثقیلہ کا کیا جاتا ہے، باری کوئی چیزیں ہوں جس کا جسم ہو اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَعْمَالَ أَعْرَاضٌ، اس لیے کہ اعمال تو اعراض ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس کا اعادہ نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں ان امکن اعادتها، اگر ممکن ہو اس کا اعادہ کرنا، تو کہتے ہیں لم یمکن وزنها، تو ممکن نہیں ہے اس کا وزن کرنا۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہتے ہیں وَلِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تعالی، اور دوسری وجہ یہ کہتے ہیں یہ ہا ضمیر اعمال کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ وہ جو اعمال ہے بندوں کے معلومۃ للہ تعالی، وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو کہتے ہیں وزن کی کیا ضرورت ہے؟ فوزنها عبث، تو اعمال کا وزن کرنا یہ تو لاغ ہے، بے فائدہ چیز ہے۔ والجواب، اب شارح جواب دے رہے پہلے اعتراض کا کہ تم لوگوں نے کہا کہ اعمال وہ تو اعراض ہے، وہ تو نہیں تولے جا سکتے، تو شارح کہہ رہے ہیں اعمال کے جو رجسٹر ہے وہ تولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے، اور رجسٹر کا تو باقاعدہ جسم ہوتا ہے، تو بات ہی ختم۔ والجواب، جواب یہ ہے انہ قد ورد فی الحدیث، کہ بے شک وارد ہوا ہے حدیث میں کہ ان کتب الاعمال ہی التی توزن، کہ اعمال کے جو رجسٹر ہے، جو کتابیں ہیں، ہی التی توزن، وہ تولے جائیں گے۔ فلا اشکال، تو کوئی اشکال نہیں، اشکال ختم۔ اور جدید جواب یہ ہے کہ آج کل تو اعراض بھی تولے جاتے ہیں، جدید آلات کے ذریعے اعراض بھی تولے جاتے ہیں، گرمی سردی سب جدید آلات کے ذریعے تولے جاتے ہیں، یہاں تک آج کل تو انسان کے خیالات اور قوت بھی تولے جاتے ہیں۔ وعلی تقدیر تسلیم کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض، پہلے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہے،
اور اگر تسلیم کر بھی لیں بالفرض مان بھی لیں تو شارح کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ وزن اعمال میں وزن کے اندر کوئی ایسی حکمت ہو جس پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے، اور ہمارا اس حکمت پر واقف نہ ہونا، مطلع نہ ہونا، یہ عبث کو ثابت نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں وعلی تقدیر تسلیم کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض، وعلی تقدیر، اور اگر ہم مان بھی لیں تسلیم کر بھی لیں، اگر فرض کریں تو ہم تسلیم کریں بالفرض، اگر ہم تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں، کون افعال اللہ تعالیٰ معلل بالاغراض ہیں، لعل، تو شاید کہ فی الوزن وزن میں حکمت، کوئی ایسی حکمت ہو لا نطلع علیہا، جس پر ہم کیا نہیں ہو سکتے، مطلع نہیں ہو سکتے، وعدم اطلاعنا علی الحکمت، اور ہمارا اس حکمت پر مطلع نہ ہونا لا یوجب العبث، یہ عبث کو ثابت نہیں کرتا۔ اچھا، شارح نے تو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وزن میں کوئی ایسی حکمت ہو جس پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے، اور ہمارا اس حکمت پر مطلع نہ ہونا یہ عبث کو ثابت نہیں کرتا۔ شارح نے تو یہ علماء نے باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ وزن اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وزن اعمال کریں گے، کیوں بھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے لیکن مخلوق کو تو معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے وزن اعمال کریں گے، کیوں؟ تاکہ ثواب دینے میں اللہ تعالیٰ کا فضل معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ثواب دے رہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل معلوم ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب دے رہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ وزن اعمال کریں گے اگرچہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ مخلوق کو تو معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ وزن اعمال مخلوق کے سامنے اس لیے کریں گے تاکہ ثواب دینے میں اللہ تعالیٰ کا فضل معلوم ہو جائے اور عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ کا عدل معلوم ہو جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔